अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, تصادم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کل فیض آباد دھرنے کے دوران صرف ایک شخص تھا جس کو ٹارگٹ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید۔ ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور ساتھ اس سے عمران خان کو کس قسم کا فائدہ ہوگا اگر فیصلہ فیض حمید کے خلاف آتا ہے تو۔ دوسری جانب افغان مہاجرین کے گھروں کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ 17 لاکھ افغانی واپس جا رہے ہیں، ان کی دردناک صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب کل سب سے پہلے تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں ضیاء الحق کو سابق صدر نہیں مانتا۔ آئین کے تحت صدر 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتا ہے، بندوق کے زور پر کوئی صدر نہیں بن سکتا، جس پر فیض آباد دھرنے کے حوالے سے عمل درآمد کروانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کمیٹی رپورٹ کا کیا ہوگا؟ کیا کمیٹی رپورٹ کابینہ میں پیش ہوگی؟ کمیٹی کی رپورٹ عدالت میں پیش ہوگی تاکہ کارروائی ہو سکے؟ ہم کمیٹی رپورٹ کا جائزہ نہیں لیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ماضی سے سیکھ کر حکومت ایسا اقدام کرے کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ جب قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سزا ملے گی تو لوگ سبق سیکھیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا حکومت واقعی فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کرنا چاہتی ہے؟ کون سا قانون کہتا ہے کہ نظر ثانی دائر ہو جائے تو فیصلے پر عمل نہیں ہوگا؟ کیا حکومت نے کینیڈین حکومت سے رابطہ کیا تھا؟ کیا لوگ کینیڈا سے یہاں آ کر دھرنے دیں؟ کوئی پوچھے گا؟ تو یہاں پر چیف جسٹس نے ایک تو فیض آباد دھرنے کو بھی اور دوسرا 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا اس کو بھی مکس کر دیا۔ جبکہ جسٹس اطہر معین اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 2019 میں فیض آباد دھرنا کیس میں تاریخی فیصلہ دیا۔ جب تک آئین و قانون پر عمل درآمد نہیں ہوگا، لوگوں کی تکالیف ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پر سپریم کورٹ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ فیض آباد دھرنے پر عمل کیا جائے، اور اگر فیض آباد دھرنا کیس پر جو سزائیں دی گئی ہیں اس پر عمل ہوتا ہے تو پھر اس وقت کے جو DGISI فیض حمید اور پھر فیض حمید اس سے پہلے DGC تھے تو ان پر کارروائی ہو سکتی ہے اور ان کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں دوستو کیا فیض حمید کو فیض آباد دھرنے کو سپورٹ کرنے کی سزا ملنی چاہیے؟ کیونکہ TLP کو 2017 میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا اور اب عمران خان کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہی اس کو استعمال کیا۔ لیکن یہاں آپ کو بتائیں کہ اگر سزا ہو جاتی ہے فیض حمید کو تو یہ عمران خان کے لیے راستے کھول سکتی ہے۔ دیکھیں یہاں ہم کہیں گے کہ اگر مشرف نے، ضیاء الحق نے، یحییٰ نے مارشل لاء لگا کر غداری کی ہے تو ایک منتخب حکومت کے خلاف چالیں چلنے والے بھی اس ملک کے غدار ہیں۔ بے شک وہ حکومتیں کرپٹ ہیں یا ایماندار ہیں، یہ کام عوام کا ہے، عدالتوں کا ہے کہ ان حکمرانوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اتفاق کریں گے کہ کوئی بھی چیف اٹھے اور کہے کہ اب بس اس وزیر اعظم کی ضرورت نہیں رہی، اس کو ہٹاؤ، نیا لے کے آؤ۔ تو چیف جسٹس نے جو کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں کلیئر کرتے چلیں کہ یہ سب نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ نواز شریف کو اقتدار کا سگنل دے دیا گیا ہے، اس لیے نواز شریف اب کچھ نہیں بولیں گے، بلکہ ادارے اب خود نواز شریف کے خلاف ہونے والی سازشوں کو، ان کے کرداروں کو سزائیں دینا چاہتے ہیں، ایک سبق سکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آگے سے ایسا کچھ نہ کریں۔ تو یہاں پر آپ کو بتائیں کہ فیض حمید سابق ISI چیف رہے ہیں، ان کے بہت رابطے ابھی بھی ادارے میں موجود ہیں۔ تو یہاں عمران خان کو مدد یہ مل سکتی ہے کہ خاموش مجاہدین کسی طرح عمران خان کو جیل سے نکالنے میں مدد کریں۔ ظاہر ہے فیض حمید کے لیے اب یہی بہتر ہوگا کہ کسی طرح عمران خان کو لایا جائے، کیونکہ عمران خان ہی ان کو اب بچا سکتے ہیں۔ تو اگر سزا ہوتی ہے تو پھر نواز شریف کو ادارے کے اندر سے پھر سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب دوستو، افغان مہاجرین کی بے دخلی جاری ہے پاکستان میں۔ 17 لاکھ افغانیوں کو اس وقت ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ اب صحافی اظہر اللہ نے ایک افغان بچی سے سوال کیا جو اپنا اسکول بیگ بھی اپنے ساتھ لے کر افغانستان جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم وہاں جا کر کیا دوبارہ پڑھو گی؟ جس پر بچی نے کہا کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا۔ تو افغان بچے بہت افسردہ ہیں کہ وہ جس ملک میں پیدا ہوئے وہ ملک ہی ان کا اب نہیں رہا، اس ملک نے ان کو اب نکال دیا ہے۔ تو ایک طرح سے برا بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر امن لے کر آنا ہے پاکستان میں تو پھر کہا جاتا ہے کہ ان افغانیوں کو اپنے وطن واپس لوٹنا ہوگا، کیونکہ انہی میں کچھ ایسے عناصر بھی پائے جاتے ہیں جو کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ سارے نہیں لیکن کچھ، بہت آپ کہہ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو یہ کرتے ہیں۔
لیکن ان کی سزا اب ان تمام افغانیوں کو مل رہی ہے۔ اب یہ ویڈیو بھی آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو پناہ گاہیں بنائی گئی تھیں افغان مہاجرین کے لیے، ان کو بلڈوز کر دیا گیا ہے تاکہ یہ سب جلد سے جلد اپنے گھر واپس جائیں۔ تو عمران خان کا موقف اگر آپ کے سامنے رکھیں تو وہ تو کہتے تھے کہ ان افغانیوں کو پاکستانی شہریت دی جائے، پاکستان میں یہ رہتے ہیں اتنے سالوں سے، ان کی اگلی نسل پروان چڑھ رہی ہے، تو یہ افغانستان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے۔ تو عمران خان تو ان کو شہریت دینا چاہتے تھے، لیکن اب یہ ملک بدر ہو رہے ہیں۔